السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہت ساری مرتبہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کس طرح جینا ہے سکھایا ہے۔ اس میں جہاں پر ہم بہت سارے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہیں پر ہم زندگی گزارنے کے جو طریقے اسلام نے سکھائے ہیں اس میں گھر کے افراد پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں بندہ زیادہ وقت بتاتا ہے، اس کا سونا، اس کا رہنا اور اس کا اٹھنا اور بیٹھنا باہر سے زیادہ، بازار سے زیادہ، بزنس سے زیادہ اس کے گھر پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جیسے بازار میں رہنے کے، آفس میں رہنے کے طریقے بتائے ہیں، اسی طریقے سے گھر میں رہنے کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ پھر اس میں اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام نے ہر فرد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کا دائرہ کار کیا ہے، اس کو بھی واضح الفاظ میں بتایا ہے۔ تو ہم بہت ساری مرتبہ صرف ماں باپ کے حقوق سنتے ہیں، بیوی کے حقوق سنتے ہیں، بچوں کے حقوق سنتے ہیں کہ ماں باپ کے کیا حق ہیں، اہلیہ کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے۔ لیکن ایک اور رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ ہے بھائی اور بہن کا رشتہ۔ یعنی بھائی اور بہن آپس میں ان کا رشتہ کیسے ہو، ان کا تعلق کیسے ہو، وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ میں رہیں اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت اور نرمی کا معاملہ کریں۔ اس میں واضح تعلیمات اسلام نے دی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بڑا بھائی یا بڑی بہن ماں باپ کے مثل ہیں، یعنی ماں باپ کی طرح ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب بڑے بھائی کو یا بڑی بہن کو ماں یا باپ کی طرح کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر، تو دوسری طرف جو چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہنیں ہیں وہ ان کی اولاد کی طرح ہوں گے، یعنی ان کا رشتہ ایسا ہوگا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی خاندان کے اندر اگر والدہ کا اتفاق سے انتقال ہو جائے اور بھائی بہن چھوٹے ہوں، تو گھر میں اگر بڑے بھائی ہوں یا بڑی بہن ہوں تو وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، وہ ان کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں، وہ ان کے ہر اچھے اور برے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کی پوری طریقے سے خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے چھوٹوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ اس محبت اور اس الفت کے ساتھ رہے۔ لیکن کیا کہیے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں بہت سارے جو ضروری حقوق ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو پیچھے کھینچ رہے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اس طرح کا عمل کرنے سے، رشتہ داریوں میں دراڑ ڈالنے سے، بھائی بہنوں کے حق سے پیچھے ہٹنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اس کی سخت گرفت ہے۔ اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، یعنی بندوں سے متعلق جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ مسائل ہیں، اس سے ریلیٹڈ یہ حقوق ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر جہاں پر خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی بات کہی ہے تو اس میں ایک حق جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بات کہی گئی ہے، اور قریبی رشتہ داروں میں گھر کے افراد میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اور بہن ہی آتے ہیں۔ ایک تابعی ہیں، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داریوں میں جب حقوق ادا کرنے کا موقع آتا ہے یا حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت میں کس کا حق پہلے مقدم رکھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدہ کا حق مقدم ہے، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کا حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی اور بہنوں کا حق ہے۔ احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مرتبہ، بہت ساری احادیث کے اندر ماں کے حق کو 3 مرتبہ ذکر کیا ہے، اس کے بعد والد کے اور اس کے بعد دیگر لوگوں کے۔ اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا حق مقدم بتایا، اس کے بعد والد کا حق بتایا، اس کے بعد پھر بھائی بہنوں کا۔ اس لیے ہمیں خصوصاً مسلمانوں کو یہ چاہیے، اسلام کو جاننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ گھر میں جب تک نکاح نہ ہوں، بھائی بہن ایک ساتھ رہتے ہوں،
تو وہاں پر محبت کو، الفت کو باقی رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے اور بولتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ میں دوستانہ ماحول برقرار رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی بات ہو تو بلا جھجک کہی جا سکے۔ بھائی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بہنوں کی عزت، آبرو اور ان کی زندگی کی حفاظت کرے، اور بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا احترام، ان کی قدر اور ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش رکھیں۔ اس لیے موجودہ ماحول کے اندر جہاں پر بہت ساری رشتہ داریوں کے اندر دراڑ آتی ہے، اس میں ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ بھائی اور بہن ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھا رشتہ نہیں نبھا پاتے، یا تو نکاح سے پہلے ہی یہ دراڑیں آ جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، یا پھر نکاحوں کے بعد میں بہت جلدی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کو صحیح طور پر ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے، مینیج نہ کرنے کی وجہ سے یہ سلسلہ بہت لمبا چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس موقع پر کہ ہم معلوم کریں کہ بھائی بہنوں کے رشتے کیا ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اجر و ثواب ہے، اور نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پکڑ ہے اور کیا پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو خیال کرتے ہوئے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی خصوصاً جو ہے کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔